اچھا جی، ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہمارا جو لاسٹ ٹاپک ہے اس چیپٹر کا وہ ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ان کیس اگر کڈنی فیل ہو جائے، ہم یہ کیا چیز پڑھ رہے ہیں، کڈنی فیلئر، یا ہم کہہ رہے ہیں رینل فیلئر، تو ہم نے کہا تھا دو ٹریٹمنٹ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ڈائلسس کیے جائیں۔ ڈائلسس کا مطلب ہوتا ہے کلیننگ آف بلڈ بائی آرٹیفیشل مینس، مصنوعی طریقوں سے بلڈ کو آپ صاف کریں، وہی کام جو کڈنی نے کرنا تھا وہ آرٹیفیشل وے سے کریں، ہم کہتے ہیں ڈائلسس ہیں۔ اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ دو طریقے ہیں، پیریٹونیل بلڈ ڈائلسس ہے اور ہیمو ڈائلسس ہے، جس میں آپ نے تفصیل بھی پڑھی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر یہ کام جو ہے وہ اس کے اندر بہت ساری اس کی اپنی جو ہیں وہ قباحتیں ہیں۔ مثلا آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ ڈائلسس کروانے ہیں تو اس میں پیشنٹ جو ہے وہ 3 سے 4 گھنٹے 5 گھنٹے اس کو ہاسپٹل رہنا ہوتا ہے۔ وہ جو پیشنٹ ہوتا ہے ساتھ میں اس کے اٹینڈنٹ 1-2 بندے ضرور ہونے چاہیے، پھر وہ بھی ذلیل ہوتے رہتے ہیں۔ پھر اس کی کاسٹ اتنی زیادہ اٹھتی ہے، اور پھر بہت سارے کیسز میں یہ 8-10 ہزار روپیہ ایک دفعہ ڈائلسس میں خرچ ہوتا ہے، تو بعض اوقات لوگوں کے 2-2 3-3 ڈائلسس بھی پر ڈے یا پر ویک ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فیزیبل نہیں ہے ہر بندے کے لیے اس کو کروانا، یا ہر شخص کے لیے اس کو افورڈ کرنا افورڈیبل نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس کے اندر بہت ساری کمپلیکیشنز بھی ہیں۔ اگر بلڈ کو جسم سے باہر نکالیں وہ اس میں کمپلیکیشنز ہیپاٹائٹس ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور بیماریاں ہیں۔ ایک وہی ڈائلائزر ہے، اس کو ایک پیشنٹ بھی یوز کر رہا ہے، دوسرا پیشنٹ بھی یوز کر رہا ہے، تو اس کی بیماریاں اس کو بھی لگ سکتی ہیں، جراثیم تو ٹرانسمٹ ہو سکتے ہیں۔ تو ڈائلسس کے جو ہیں وہ مطلب مختلف قسم کے مسائل ہیں، خاص طور پہ جب آپ ایک آدمی جو ہے اس کی موبلٹی ختم ہو گئی، یعنی وہ باؤنڈ ہو گیا، پابند ہو گیا، ہاسپٹل کے لیے ہی رہے گا، یا ہاسپٹل کے جو ہے نا وہ اس سے آگے پیچھے اس کی لائف نہیں رہے گی، تو دوسرے نمبر پہ پھر کیا کریں؟ پھر اس کا دوسرا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنا۔ اس طریقے میں کرنا کیا ہوتا ہے، اس میں ایک ڈونر سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور ایک ریسیپینٹ ہوگا، یعنی ایک وہ شخص ہوگا جو کڈنی ڈونیٹ کر دے، چاہے وہ کوئی سگا ریلیٹیو ہو، کوئی بیٹا ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی باہر سے بھی بندہ ہو سکتا ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو بلڈ گروپ ہے وہ، اور جو ٹیشو ہیں پروٹینز، ٹیشو پروٹین جو ہیں یہ میچ کرنی چاہیے۔ اگر یہ میچ کر جاتی ہیں تو کرنا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کی کڈنی ہے، فرض کریں یہ اس کی کڈنی لگی ہوئی تھی، یہ ڈیمیج ہو گئی ہے، اور یہ ایریا جو ہے یہ یوریٹر ہے اس کا۔ اب وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ اس میں یہاں پہ کہیں پہ جو ہے نا دوسری کڈنی وہ اٹیچ کر دیتے ہیں، یعنی یوں کر کے یہ اس کے ساتھ، یہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنے کا، اس کو اس سسٹم کے ساتھ بھی اٹیچ کرنا ہے، اور جو بلڈ جس کو فلٹر کروانا ہے اس کے اندر وہ سسٹم بھی اس کا اٹیچ کرنا ہے، تو یہ کڈنی جو ہے یہ کام کرنے لگ جائے گی۔ اس طرح پیشنٹ اگر یہ کڈنی نارمل چلتی رہے اور یہ معاملات ہوتے رہیں تو یہ تقریباً 8 سے 10 سال اس کو مل جاتے ہیں، اگر یہ سکسیسفل ہو جائے ٹرانسپلانٹ۔ لیکن اس طریقے کے بھی مسائل یہ ہیں کہ بعض کا ٹیشو ریجیکشن ہو جاتی ہے، وہ ٹیشوز یعنی ٹرانسپلانٹ ریجیکشن ہو گئی، ٹرانسپلانٹ کیا ہے باڈی نے اس کو قبول نہیں کیا، تو دوبارہ ایک اور ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جب تک آپ دوسرا ٹرانسپلانٹ کریں گے مین وائل آپ کو پیشنٹ کو ڈائلسس پہ رکھنا پڑے گا مصنوعی طور پہ، تاکہ اس کا بلڈ جو ہے وہ کلین ہوتا رہے، تب آپ اس کو کڈنی ڈھونڈیں اور ڈھونڈ کے کڈنی اس کو انسٹال کریں۔ یہ اتنا آسان تو پروسیس نہیں ہے کڈنی ملنا، اور ابھی آج کل تو اس کے اوپر لیگل جو ہے کمپلیکیشنز بہت ساری ہیں۔ پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ پوسٹ سرجیکل پرابلمس کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو دوسرے مسائل آنے شروع ہو جاتے ہیں، مثلا بیلنس جو ہے وہ سالٹس اور سالیوٹس کا وہ نہیں مینٹین ہو پاتا، کہ ٹرانسپلانٹ تو ہو گیا لیکن کڈنی اس باڈی کے مطابق ورک نہیں کر پا رہی ہوتی، بہت ساری دفعہ کڈنی جو ہے وہ اس پرفیکشن کے ساتھ لگتی نہیں جو جینون قدرت نے نظام رکھا، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسنگ ہو جاتا ہے۔
تو یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ کا، جو کڈنی فیلئر کی صورت میں کیا جاتا ہے. لیکن اگر یہ اوکے ہو جائے، یعنی اگر یہ کامیاب ہو جائے ٹرانسپلانٹ، تو اٹ گیوز 8 to 10 years ٹو اے پرسن. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا لائف سٹائل کیا ہے، کہ وہ کتنی تیزی سے اس نئی ٹرانسپلانٹڈ کڈنی کو خراب کر رہا ہے، کیونکہ عادتیں تو بدلنی پڑتی ہیں جس کی وجہ سے پہلے کڈنی خراب ہوئی ہے. تو یہ آپ کے پاس لاسٹ ٹاپک ہے، اس کو آپ تیار کر لیں. اس طرح یہ آپ کا چیپٹر ختم ہو گیا ہے. نیکسٹ ہم سلیبس کے مطابق جو ہے وہ آپ کو ٹاپک دیکھیں گے، لیکن آپ اس کی اسیسمنٹ سالو کریں. اگر کوئی چیز رہ گئی ہو، تو کوئی چیز مس ہو گئی ہو، تو آپ اپنے ٹیچر سے متعلقہ سے پوچھ لیں، نہیں تو ہم سے پوچھ لیں، ہم بھی بتا دیں گے. اللہ حافظ.